آج کے اس ویڈیو میں ہم اس عبرتناک قصے کا ذکر کریں گے جسے قرآن نے انسانوں کے لیے کھلی نشانی بنایا ہے، قارون کا خزانہ۔ یہ واقعہ صرف ایک امیر آدمی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کی تباہی کی داستان ہے جس نے اللہ کی نعمت کو اپنا کمال سمجھا، شکر کے بجائے تکبر اختیار کیا اور آخر کار اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں اس کا مقام پہلے اچھا تھا، لوگ اسے عزت سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ تورات کے احکام بھی جانتا تھا اور علم رکھتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے مال بڑھتا گیا، اس کے دل میں غرور، خود پسندی اور دنیا کا پیار بھی بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خزانے عطا کیے، ایسے خزانے جن کو قرآن نے خزائن یعنی کئی خزانے کہا۔ ایسے خزانے کہ صرف چابیوں کے گچھے ہی اتنے وزنی تھے کہ طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت انہیں اٹھا نہیں سکتی تھی۔ جس گھر میں خزانے رکھنے کی چابیاں اٹھانا مشکل ہو، اس کے اندر موجود سونا، چاندی، یاقوت، زمرد، ہیرے، موتی، سوچیں ان کی مقدار کیا ہوگی۔ دولت نے قارون کو اندھا کر دیا۔ اسے لگنے لگا کہ یہ سب کچھ اس کی ذہانت، تجارت کی مہارت اور اپنی عقل کی بدولت ہے۔ وہ فخر سے کہتا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ قوم کے عقل مند لوگ اسے پیار سے سمجھاتے، اے قارون، اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے غریبوں کا حق ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں پر نرمی کرو، غرور نہ کرو۔ لیکن وہ ان باتوں کو سن کر ہنس دیتا۔ وہ کہتا، مجھے تم نصیحت کرتے ہو، میں خود سب جانتا ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ قوم میں ناشکری اور تکبر کی علامت بن گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ دولت انسان کو کتنا بدل دیتی ہے۔ اور پھر ایک دن قارون نے سوچا کہ وہ سب کو اپنی شان دکھائے گا تاکہ سب اس کی دولت پر رشک کریں، اس کی بڑائی کا اعتراف کریں۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بہترین لباس، سب سے قیمتی زیورات اور سب سے چمکدار قافلہ تیار کرو۔ اس نے سونے کے تاروں سے بنا لباس پہنا، قیمتی پتھروں کے تاج سجائے اور اپنے خزانے کے صندوق فوج کی طرح پیچھے چلائے۔ جب قارون قوم کے سامنے اپنے لشکر، اپنے غلاموں، اپنی دولت کے ساتھ نکلا تو منظر ایسا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت دکھا رہا ہو۔ لوگ حیران رہ گئے۔ دنیا پرست لوگوں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی، واقعی یہ تو بہت بڑا نصیب والا ہے۔ لیکن ایمان والے سمجھدار لوگ، اللہ کے نیک بندے فوراً بولے، افسوس، تم ظاہری چمک دمک دیکھ کر دھوکے میں آ گئے۔ اللہ کا ثواب ان کے لیے 1000 گنا بہتر ہے جو ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ قارون کا غرور اپنی حد سے بڑھ چکا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے فخر سے چلتا، اپنے پیروں تلے زمین کو حقیر سمجھتا اور بندوں کو کمتر جانتا تھا۔ پھر اللہ کے حکم کا وقت آیا۔ جس دن قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، وہی دن اس کی تباہی کا دن مقرر تھا۔ جب وہ اپنی دولت کے درمیان کھڑا تھا، اللہ نے اس کی پکڑ کا فیصلہ صادر کیا۔ پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ اچانک زمین کی پشت پر شگاف پڑنے لگے۔ قارون کے قدموں کے نیچے مٹی نرم ہونے لگی۔ لوگ حیرت سے چلا اٹھے۔ قارون بھاگنے لگا، مگر زمین اسے پکڑ چکی تھی۔ پہلے اس کے پاؤں زمین میں دنسے، پھر جانور بھی اس کے ساتھ دنسنے لگے۔ قافلے کے مال، اس کے خادم، اس کے خزانوں کے صندوق، سب ایک ایک کر کے زمین کے اندر اترنے لگے۔ قارون چیختا رہا، موسیٰ، مجھے بچاؤ، مجھے معاف کرواؤ۔ لیکن اللہ کی پکڑ آ چکی تھی۔ آج نہ موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کر سکتے تھے، نہ اس کی دولت، نہ اس کا مال، نہ اس کے خادم۔ زمین اسے کھینچتی چلی گئی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ انسان جو کل تک غرور میں آسمان کو چھوتا تھا، آج زمین اس کو نگل رہی ہے۔ وہ آخری سانس تک مدد مانگتا رہا، لیکن اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر زمین نے ایک آخری جھٹکے کے ساتھ قارون کو، اس کے گھروں کو اور اس کے سارے خزانے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر لیا۔ نہ کوئی نشان رہا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی علامت۔ کل تک جس دولت پر لوگ رشک کرتے، آج وہی لوگ خوف سے کانپ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اگر اللہ نے ہم پر فضل نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اسی طرح زمین میں دنسا دیے جاتے۔ بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون اپنی دولت سمیت دنیا سے مٹ گیا، لیکن اس کا انجام آج تک زندہ ہے۔
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے دولت اللہ کی نعمت ہے مگر غرور اس کی لعنت ہے۔ جو مال گھمنڈ پیدا کرے وہ بربادی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ ایمان، شکر، عاجزی اور نیکی میں ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو عاجز ہو، نہ کہ وہ جس کے پاس خزانے ہوں۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے، شکر گزار بنائے اور ایمان و عاجزی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔